السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حسن تخلیق کا شہکار حسین ابن علی. حسن تخلیق کا شہکار حسین ابن علی. عشق کا مطلع انوار حسین ابن علی. گلے گلزار حرم زبدہ آل ہاشم. گلے گلزار حرم زبدہ آل ہاشم. نور چشم شاہ ابرار حسین ابن علی. دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں؟ دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں؟ ارے جنت کے ہیں سردار حسین ابن علی. ایک لعنت ہے زمانے کے لیے فعل یزید. ایک لعنت ہے زمانے کے لیے فعل یزید. ایک سعادت ہے تیرا کردار حسین ابن علی. اور بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. جہاں حق ہوگا وہاں تو جلوہ نما ہوگا. جہاں حق ہوگا وہاں تو جلوہ نما ہوگا. ہر سو ہے تیرا دیدار حسین ابن علی. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات. وہ غریب نواز جو اٹھیں تو پھل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت میں چلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے. جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے. سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے. یارو جن کے چہرے کی چمک سے سورج ضیاء پاتا ہے، اور جن کے دانتوں کی تنویر سے جواہرات چمکنے کا ہنر سیکھتے ہیں، جن کے لبوں کی نزاکت سے غنچے چٹکنا جانتے ہیں، اور جن کی آنکھوں کی پتلی کی سیاہی سے رات کو حسن کی خیرات ملتی ہے، اور جن کے قدموں کے نشانات سے انسانیت کو راہیں میسر آتی ہیں. ما وقع ظلہ علی الارض قط. جن کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا. لم یحتلم قط. جن کو کبھی احتلام نہیں ہوا. لم یتثاؤب قط. جن کو کبھی جمائی نہیں آئی. لم یقع علیہ الذباب قط.
اللہ اکبر، جن کے جسم نور پہ کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی، لم یحترم منہ دابۃ قط، جن سے کبھی جانور بھی نہیں بھاگا، جن کے پیشاب کو بھی اللہ نے معطر فرمایا، کان ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، گل لال لباں رخ سندلی، زلف کھلی خوشبو، دند کلیاں کلی رویل دی تے کھلی جماعت ہو، ایسا تبسم کیتیاں عرش معلا لو، ایسا مرد جہان تے قد مڑ پیدا ہو۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر سادات کرام، علماء کرام، حاضرین و سامعین مکرم، مرکزی اہل سنت، مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گجرات شریف میں عظیم الشان سالانہ پیغام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد ہے۔ اللہ آپ کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بزرگ ترین ہستیاں ہیں اور بزرگ ترین گھڑیاں ہیں، بہت نام والی ہستیاں ہیں اور بلند مقام والی ہستیاں ہیں۔ اللہ ان کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہماری اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اہل بیت اکرام کی محبت ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ کل ایمان ہے۔ اہل بیت اکرام کا پیار جس سینے میں ہے اسی سینے کو اللہ کے جلوے، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ جس سینے میں اہل بیت اکرام کا پیار نہیں، وہ سینہ خالی سینہ ہے، وہ بنجر زمین ہے، اس سینے کو کچھ میسر نہیں آیا۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دولت عطا فرمائی ہے اس کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ امت کی پہلی صف سے لے کر آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اشد پیار کیا جا رہا ہے، اور کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت اکرام کی محبت کے جو انداز ہیں وہ امت میں نرالے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی تجدید اور اسلام کی بقا اس دن سے مزید شروع ہوئی، اور ہر آنے والا دن اسلام کا ایک تحفظ کا دن ہے، اور ہر آنے والا دن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو سلامی پیش کرتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے لکھا ہے، ان کا اپنا انداز محبت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر چڑھنے والے دن میں سورج پہلے اہل بیت اکرام کو سلامی کرتا ہے اور پھر دنیا کو روشنی دیتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اہل بیت اکرام کی جو محبت ہے یہ دنیا میں بھی بندے کو کام دیتی ہے، قبر میں بھی کام دیتی ہے، حشر میں بھی کام دیتی ہے۔ بزرگان دین نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے احادیث کی روشنی میں، فرماتے ہیں یہ جو حدیث ثقلین ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مفہوم اور معنی آپ سنتے رہتے ہیں اور جس انداز سے بیان ہوتا ہے آپ کے ماشاءاللہ ذہنوں میں ہے، لیکن صوفیاء نے اس پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ تو قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ عجب پیدا ہوتا ہے، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن بیان کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا
اور قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں جسے روحانی بیماریاں کہتے ہیں. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف میں اس کا علاج موجود ہے کہ صرف خالی قرآن پڑھنے سے اور عمل کرنے سے فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے سینے میں خشکی پیدا ہو یا عجب اور تکبر پیدا ہو، لیکن فرمایا اگر ساتھ ہی سینے میں اہل بیت کرام کی نبی پاک کے خاندان کا ادب ہوگا تو ہر بیماری دور ہو جائے. اس سینے میں کوئی بیماری نہیں ٹھہرے گی. کیوں؟ کہ وہ سینہ اہل بیت کرام کی محبت کی وجہ سے ستھرا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. اور اس وجہ سے یہ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا. اور پھر مقتدر سامعین حضرات، اہل بیت کرام شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور برے صغیر کے اندر شیخ صاحب کا جو مرتبہ ہے وہ اہل علم اس سے واقف ہے. اللہ اکبر. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو سرکار نے برے صغیر میں حدیث شریف کے علم کے لیے بھیجا، اور یہ وہی ہستی ہیں جنہیں ہر روز رات کو نبی پاک کا دیدار ہوتا تھا. عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ طریقت دو چیزوں کا نام ہے، دو چیزوں کا نام طریقت ہے بس. فرمایا اس کے علاوہ طریقت کوئی نہیں. فرمایا ایک حسن اخلاق اور دوسرا محبت اہل بیت. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، معرفت حاصل کرے، تو فرمایا وہ اپنے اخلاق اچھے کرے اور دوسرا اہل بیت کرام کا دامن مضبوطی سے پکڑے. فرمایا پھر اس کے سارے راستے صاف ہو جائیں گے، پھر اللہ کا قرب اسے میسر آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اس بندے کو ہر وقت نصیب ہوں گی کہ جس کو یہ دو چیزیں میسر آ گئیں. تو اس اعتبار سے اہل بیت کرام کا جو پیار ہے، محبت ہے، اسی لیے سرکار نے نہیں فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا مَاتَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. اللہ اکبر. فرمایا جو اہل بیت کرام کی محبت میں مرا، فرمایا اسے اللہ شہادت کا درجہ عطا فرماتا. اور ساتھ فرمایا کہ جو بندہ اہل بیت کرام کی محبت میں مرا وہ اہل سنت و جماعت پر مرا. یعنی اہل بیت کی سچی محبت کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اللہ اکبر. یا یوں کہہ دیجئے کہ اہل بیت کرام کی جو سچی محبت ہے اس کی نشانی اور اہل بیت کرام کا جو سچا پیار ہے وہ جس سینے میں ہے وہ سنی کا سینہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت و جماعت کو یہ دولت عطا فرمائی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اہل بیت کرام کی محبت اپنے سینوں میں رکھتے ہیں اور اہل بیت کرام کی محبت کو اتنا ضروری کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اللہ اکبر. سب سے پہلی تو بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر غور کریں تو جامع ترمذی شریف میں حدیث شریف موجود ہے. سرکار نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم. فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا دیتا ہے. من نعمہ، کہ اللہ اپنی نعمتوں سے غذا دیتا ہے، اپنی نعمتیں دیتا ہے، اپنا کرم کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ. فرمایا مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. آپ پہلے دیکھیں کہ کیا بیان ہوا ہے. فرمایا اللہ سے پیار کرو. پہلا درجہ کیا ہے؟ اسی لیے قرآن شریف میں ہے کہ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. فرمایا کہ مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے. یہ درجے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ کہ اللہ کی محبت سب سے اعلیٰ، اور پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے ساری محبتیں ہیں. فرمایا احبونی لحب اللہ. فرمایا
کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ مجھ سے محبت فرماتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے جو تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اب تم پر بھی لازم ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرو۔ اور اگلا جو جملہ اللہ اکبر جل شانہ وہ کیا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حب اہل بیت لحبی، اور فرمایا میرے اہل بیت سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ میں اللہ کا محبوب ہوں اور میرے اہل بیت میرے محبوب ہیں۔ اور اللہ سے پیار کس وجہ سے کرو؟ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی طور پر فطری طور پر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ جس کا انسان کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں جب تمہیں ملتی ہیں تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس سے محبت کرو، تم اس سے پیار کرو۔ اور اس اعتبار سے یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف توجہ کرتا ہے، تو پھر وہ محبت کا سفر اور محبت کا جو رستہ ہے وہ اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں انسان کی زندگی کی کامیابی کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ وہ شام کے وقت روزانہ غور کرے کہ مجھ پر اللہ کا کرم کتنا ہے، مجھ پر اللہ کی مہربانی کتنی ہے، مجھ پہ اللہ کا فضل کتنا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے ہاں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پہ اللہ کا فضل کتنا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کیا ہے، دوسرے کو کیا ملا ہے، فلاں کی کتنی بڑی کوٹھی ہے، فلاں جہاز پر سوار ہے، فلاں کی گاڑی کتنی ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، فرمایا اس سے تمہیں بے سکونی آئے گی۔ سکون کا راستہ یہ ہے، فرمایا جب تمہارا دھیان دنیا کی طرف جائے تو فرمایا اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، یہ دیکھو کہ مجھے اللہ نے گاڑی دی ہے یا مجھے اللہ نے موٹر سائیکل دیا ہے، تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سائیکل بھی نہیں، پیدل چلتے ہیں، اور جو بندہ پیدل چل رہا ہے اس کے پاس سواری نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی، تندرستی دی، اللہ نے مجھ پہ فضل کیا کہ میں اپنی نیند سوتا ہوں، اپنی نیند اٹھتا ہوں، اور بڑے مزے کے ساتھ میں اللہ کی نعمتیں لے رہا ہوں، مجھ پہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں، بیماری نہیں۔ کتنا اللہ کا کرم ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کتنی اشیاء ہیں، کیا کچھ ہے، لیکن ڈاکٹر منع کر دیتا ہے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ اللہ اکبر، ہزاروں لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ سونے کا لقمہ کھا سکتے ہیں، کیا کچھ نہیں کھا سکتے، لیکن صرف قہوہ اور خشک روٹی کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان کی فہرست پڑے کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں چوتھے 5ویں نمبر پر ان کا نام آتا ہے، لیکن وہ اناج نہیں کھا سکتے، یہ گندم نہیں کھا سکتے، ان کے اندر ایسی بیماریاں ہیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر تو سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ دیکھ کہ تجھ پہ اللہ کا کتنا کرم ہے، تجھ پہ اللہ کی مہربانی کتنی ہے، تجھ پہ اللہ کا فضل کتنا ہے، کہ اللہ نے تجھ پہ کتنا کرم کیا ہے کہ تجھے کوئی بیماری نہیں لگائی، تو اچھا کھاتا ہے، کھا اور کھا کر جب تو سو جاتا ہے ایسی مشینری تیری ٹھیک ہے کہ سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، تیری مشینری میں کوئی فالٹ نہیں، تیرے اندر کوئی بیماری نہیں، اچھا بھلا تو صبح اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم تجھ پہ کرم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان پر غور کرو، تو فرمایا پھر تم سکون میں ہوں گے۔ آج بے سکونی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی ہے تو لینڈ کروزر کیوں نہیں، فلاں سواری کیوں نہیں، فلاں کیوں نہیں، فلاں دولت کیوں نہیں، پھر بے سکونی آتی ہے۔ سکون اس میں ہے کہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو، اور یہ سمجھو کہ میں اس قابل نہیں جتنا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے۔ اور فرمایا ہاں دوسری بات کہ جب تم دین کی طرف دیکھو، نیکی کی طرف دیکھو، آخرت کی طرف دیکھو، تو فرمایا پھر اپنے سے بڑے کی طرف دیکھو، پھر اپنے سے چھوٹے کی طرف نہ دیکھو۔ تو حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے فرامین میں سے یہ فرمان موجود ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا طریقہ یہ ہے زندگی میں، فرمایا اس کو اللہ زندگی میں بھی سکون عطا فرمائے گا، اور آخرت تو پھر ہے ہی اسی کی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اپنی نعمتوں کی وجہ سے وہ اتنا کرم تم پہ کرتا ہے، اتنی غذا تمہیں دیتا ہے، ہر وقت اللہ تم پہ فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس لیے محبت کرو، اور فرمایا اللہ کی محبت کے بعد پھر میری محبت ہے۔ میں تم سے جتنا تم پہ میں نے کرم کیا، تبلیغ دین کی، اسلام دیا، اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا در بتایا، فرمایا اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ جس رب کو تم سجدہ کرتے ہو وہ رب مجھ سے پیار کرتا، اس رب کا میں محبوب ہوں، اس لیے مجھ سے پیار کرو، اس لیے مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر فرمایا دوسرا، میرے اہل بیت کے ساتھ اس لیے پیار کرو کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اب سادی سی بات جو میں سمجھانے کے لیے اس حدیث شریف کا انتخاب کیا ہے، ایک تو ہے کہ سرکار کے الفاظ سے برکت ہو جائے گی، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر تو اتنا یقین ہے، سبحان اللہ سبحان۔ وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ موت کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح آپ مر کے زندہ ہوئے ہیں، اس طرح آپ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث شریف کا مقام اور سرکار کے کلام کا مقام ان ہستیوں کے ہاں کیا تھا۔ تو مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ اس طرح موت کو بیان کرتے ہیں جس طرح آپ مر کے زندہ ہوئے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا قابل سماعت ہے، اللہ اکبر، دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے۔ فرمایا میرا نام علی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا میں 70 مرتبہ بھی مر کے زندہ ہوں تو مجھے اتنا یقین نہیں جتنا یقین مجھے نبی پاک کی زبان پر ہے۔ یہ حدیث شریف پہ غور فرمایا، اللہ اکبر جل شانہ۔ فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کی وجہ میری محبت ہے، اور میری محبت کی وجہ اللہ کی محبت ہے، اور یہ توحید کا درس ہے، پھر رسالت کا درس ہے، اور پھر محبت اہل بیت کا درس ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ سرکار نے بیان کی اپنی نسبت، اور پھر رب کی نسبت کی وجہ بیان کی، اللہ اکبر۔ اور اسی انداز سے مقتدر سامعین حضرات، آپ کے ذہن تازہ ہیں، دل ستھرے ہیں، اور اہل بیت کرام کی محبت کی ہوا چل رہی ہے، تو میں اسی کے ساتھ، اسی نسبت کے ساتھ ملتی دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سرکار نے بالکل اسی انداز میں بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی۔ فرمایا اے لوگو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوهم غرضا بعدی۔ فرمایا میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ اب سنیں کہ وہی نسبت سرکار نے بیان کی، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی فقد اذانی فقد اذا اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، فرمایا ان سے محبت کرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور خدا خوفی کرنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ تمہیں نہیں پتا ان کی قربانیاں کتنی ہیں، تمہیں نہیں پتا دین کے معاملے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں قربان کر دیا میرے اوپر، اور صبح شام دن رات انہوں نے سب کچھ میری ذات پہ قربان کر کے، فرمایا انہوں نے دین کا پرچم بلند کیا ہے۔ لا تتخذوا غرضا بعدی، فرمایا میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ فمن احبهم فبحبی احبهم، فرمایا ان سے محبت کرنا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب جو بندہ کہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، سرکار سے پیار کرنے والا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں، اس کا بیانیہ صحابہ کے خلاف نہیں ہو سکتا، یا صحابہ میں سے کچھ ذوات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سرکار نے واضح فرما دیا فمن احبهم فبحبی احبهم، فرمایا کہ ان سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ کسی کو نہ دیکھو، سامنے دیکھو کہ میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، میری ذات کو، اور پھر آگے بالکل اور واضح فرما دیا
فرمایا فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي، فرمایا جو ان سے بغض رکھے، فرمایا یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے. اللہ اکبر. اب وقت نہیں کہ میں ان کی صحت پہ کلام کروں. اللہ اکبر کہ اس کی صحت کے حوالہ سے ائمہ متفق ہیں. سرکار نے فرمایا کہ ومن ابغضهم فببغض ابغضهم، فرمایا ان سے بغض کا مطلب ہے کہ وہ شخص میرے ساتھ بغض رکھ رہا ہے، میرے ساتھ وہ بندہ دشمنی رکھتا، بغض رکھتا ہے جو میرے صحابہ سے بغض کرتا ہے. اور پھر اگلا جملہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا ومن اذاهم فقد اذانی، فرمایا سنو جو میرے صحابہ کو ایذا دیتا ہے وہ مجھ محمد مصطفیٰ کو ایذا دیتا. بالکل اسی پہرے کی احادیث مبارکہ سرکار نے اہل بیت اکرام کے بارے میں بھی فرمائی اور بالخصوص حسنین کریمین طیبین طاہرین کے متعلق بھی فرمائی، جس میں حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا ان سے محبت کرو کہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں. اور یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جو میرے حسن سے پیار کرے، میرے حسین سے پیار کرے، یا اللہ تو بھی اس سے پیار کر. اور ساتھ بغض کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور ساتھ ہی سرکار نے صحابہ کے بارے میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ سرکار نے صحابہ کے بارے میں بھی اسی نسبت کے ساتھ، جس نسبت کے ساتھ اہل بیت کی محبت کا ذکر فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے تم نے میرے اہل بیت سے پیار کرنا ہے، اور دوسرا فرمایا میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے پیار کرنا ہے. تو فرمایا تمہیں میں نظر آنا چاہیے. اللہ اکبر. میری طرف تمہاری نظر ہونی چاہیے. اور اس سے دو باتیں قبلہ ثابت ہوئی. پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جس کی نظر میں اللہ کے محبوب کی عزت ہے اس کی نظر میں سرکار کے خاندان کی بھی عزت ہے، سرکار کے صحابہ کی بھی عزت. وہ شخص جھوٹا ہے کہ جو شخص اہل بیت اکرام سے دشمنی رکھتا ہے یا یزید کے قصیدے پڑھتا ہے یا اہل بیت اکرام کے بغض سینے میں رکھتا ہے، اور وہ شخص کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور وہ دعویٰ کرے کہ مجھے سرکار سے بڑا پیار ہے، میں دین سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں، میں دین کی خدمت کرتا ہوں، اور بغض اہل بیت سے ہو. فرمایا نہ، وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر اہل بیت کرام کا کوئی بندہ نعرہ لگا کر وہ پلیٹ فارم یوز کر کے کہے کہ جی میں فلاں سے تو محبت کرتا ہوں، فلاں سے نہیں کرتا، فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں سے نہیں کرتا صحابہ کرام کے بارے میں، تو اس اعتبار سے وہ شخص بھی جھوٹا ہے. کیوں کہ اگر وہ سرکار سے محبت کرتا ہے تو پھر صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اہل بیت سے بھی محبت کرے گا. اور اس انداز میں اس مرکز میں بیٹھ کر زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ایک محبت سے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے انداز کا اور ہماری طبیعت کا اور تربیت کا، دونوں انداز میں آپ دیکھیں. آپ کا کسی مسلک کے قریب بھی ذہن ہو سکتا ہے، آپ عدل اور انصاف کے ساتھ دیکھیں کہ بالکل انصاف کی تکڑی پر تولیں کہ سرکار کی محبت کی وجہ سے اہل بیت کی محبت، سرکار کی محبت کی وجہ سے صحابہ کی محبت. دونوں پہلوؤں میں دیکھیں اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبت جس مسلک میں ہے، خدا کی قسم آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ اس عدل اور انصاف پر پورے اترنے والے لوگ، ان کو دنیا اہل سنت و جماعت کہتی ہے. اور اس اعتبار سے مقتدر سامعین حضرات، اصل میں آج کیا ہے؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ایک طبقہ اگر اہل بیت کرام کا نام لیتا ہے، نعرہ مارتا ہے، تو اس کا بیانیہ ہے کہ ہم امام حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ. ہم سیدہ زہرا پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ. ہم اہل بیت سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اہل بیت کا جب نام لیتے ہیں تو مخصوص ہستیاں مراد ہوتی ہیں ان کے ہاں. اہل بیت کا حالانکہ لفظ بڑا وسیع ہے. آج میں چاہتا تو تھا کہ میں صرف لفظ اہل بیت پر بحث کرتا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے دروس میں اور خطبات جمعۃ المبارک میں اور پروگراموں پہ
اس بحث کو چھیڑیں گے انشاءاللہ. لیکن اہل بیت اکرام کی محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت اکرام کی محبت ہے، اور اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. تو پھر وہ بیان کرتے کرتے سرکار سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. یہ بات توجہ طلب ہے کہ حضرت امام حسین کی شان بیان کرتے کرتے وہ سرکار سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، معاذ اللہ اللہ کی ذات سے اوپر بھی لے جاتے ہیں. حضرت علی کی شان بیان کرتے، یہ کوئی تفرقہ پروری نہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا کی شان بیان کرتے ہوئے وہ اللہ سے بھی اوپر لے گئے، سرکار سے بھی اوپر لے گئے. باقی صحابہ کے بار یا جو درجے سرکار نے بیان کیے وہ تو اس کو تو ایک طرف رہنے دو نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی اور اللہ کی ذات سے بھی. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے؟ ہم حضرت علی سے پیار کرتے ہیں یا حضرت امام حسین اور حسن سے پیار کرتے ہیں، تو پیار میں کون سی حد ہے؟ پیار میں تو حد ہی کوئی نہیں ہوتی، حدود و قیود کے تو ہم پابند ہی نہیں. اب اس حدیث شریف کو دیکھیں کہ سرکار نے حد بیان کی ہے. فرمایا اللہ سے محبت کرو، پہلا درجہ اللہ کا بیان کیا، اللہ کی ذات کا بیان کیا کہ سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اللہ کی وجہ سے سرکار سے ہونی چاہیے، اور پھر سرکار کی وجہ سے اہل بیت سے ہونی چاہیے، صحابہ سے ہونی چاہیے. اللہ اکبر جل شانہ. اور دوسری مقتدر سامعین حضرات، اس اعتبار سے سرکار نے اپنی نسبت ساتھ بیان کی، اللہ کی نسبت ساتھ بیان کی. تو اللہ کی وجہ سے ہے تو پتا چلا اللہ کی شان کے برابر کوئی نہیں. پھر اللہ کی شان کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ رسول اللہ کی شان ہے. حدود تو سرکار نے خود بیان کی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس اعتبار سے یہ بیانیہ کسی طرح بھی اپلائی نہیں ہو سکتا کہ اس میں محبت میں کوئی حد نہیں ہے. ہم بغیر حدوں کے محبت کرتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی حد نہیں ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دین سے باہر ہیں. اگر بندہ دین کے دائرے میں آئے تو اس کے لیے تو حد ہے. آج لڑائی بھی اسی چیز کی ہے اور مسئلہ بھی یہ سمجھانے والا ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا اعلامیہ یہ ہے اور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کی آگے حدود ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے وضو کرے. وضو کے لیے بھی ضروری ہے، اس کی شرائط ہیں کہ وضو کس طرح ہوگا، کیسے وضو کرنا ہے، وضو کے بھی پھر فرائض ہیں. پھر نماز میں کھڑا ہوگا، پھر نماز کی شرائط ہیں کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، تیرا لباس پاک ہونا چاہیے، تیری جگہ پاک ہونا چاہیے. اور پھر یہ شرائطیں ساری کی ساری. ایک بندہ کہے کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تم کون ہوتے ہو شرطیں بیان کرنے والے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں وضو کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں قبلہ رخ ہونے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں کپڑے پاک کرنے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ جگہ پاک کرنے کی. بس میں نے اللہ کا نام لینا ہے. اللہ سے محبت میں کرتا ہوں، اللہ سے میں پیار کرتا ہوں، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. تم کون ہوتے ہو حدود لگانے والے؟ تو عام بندہ بھی کہے گا یار یہ بندہ کیسا ہے، یہ مینٹلی کیس تو نہیں؟ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے وضو کی شرط نہ لگاؤ، قبلے کی شرط نہ لگاؤ کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. نماز ہو جاتی ہے، ہم پڑھتے ہیں تو ہو جاتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. ایک ایسے ہی کسی بندے سے پوچھا بھئی اس کا اعلان تھا کہ بغیر وضو کے بھی نماز ہو جاتی ہے، بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے. تو بڑے لوگ حیران ہوئے. کچھ لوگ نا آج کل بھی سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے ایسے شوشے چھوڑتے ہیں اور ہوا اپنی نکالتے ہیں اور اس بدبو کی وجہ سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ اکبر. کچھ ایسی بھی مشہوریاں لینا چاہتے ہیں. اس نے کہا جی بغیر وضو کا بھی نماز ہو جاتی ہے. لوگ اکٹھے ہوئے. اس نے کہا بندے دا پتر بن بھئی کیسے بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا بھی سارے تم شریف لوگوں سمجھدار ہو، بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا میں نے کئی مرتبہ پڑھی ہے. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ میں نے کئی مرتبہ پڑھی ہے، ہو جاتی ہے.
یہ بیانیہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح نماز کے لیے شرط ہے کہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، جگہ پاک نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، لباس پاک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کا نام لینا، حضرت صحابہ کا نام لینا، حضرت امام حسین کا نام لینا، اہل بیت کی محبت کی بھی شرطیں ہیں، کچھ حدود ہیں اہل بیت کی محبت کی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت سبحان اللہ، لیکن شرطیں حدود ہیں. ان کا بیانیہ یہ ہے کہ تم کون ہوتے ہو حدود لگانے والے؟ ہم حضرت علی سے بس پیار کرتے ہیں، ہمیں قبلے کی ضرورت نہیں، ہمیں جگہ کے پاک ہونے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم نے بس نعرہ لگانا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی نہیں، یہ شرائط ہماری بیان کردہ نہیں. جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے سرکار نے بیان کیا ہے، اس طرح اہل بیت کی محبت کی بھی شرطیں ہیں. اور اہل بیت کی محبت کی شرطیں وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا جو درجے میں نے بیان کیے ہیں کہ جس کا جتنا درجہ ہے اتنا بیان کرو، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ درجہ سرکار سے بھی اوپر لے جائے یا اللہ کی ذات سے بھی اوپر لے جائے. تو یہ اصل میں لڑائی ہے جو سمجھنے والی ہے کہ آج وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پہ حدود نہ لگائی جائیں. جو حدود لگاتا ہے تو اس پر الزام کیا لگاتے ہیں؟ دیکھو جی ہمیں علی علی نہیں کرنے دیتے، یہ تو علی کے منکر ہیں. ہم علی کا نام لینے سے منع نہیں کرتے، لیکن یہ اجازت نہیں دیں گے کہ علی کو خدا کہو. بات سمجھیے یا نہیں؟ یہ اصل میں پرابلم ہے. اللہ اکبر جل شانہ. ورنہ اہل سنت و جماعت جس طرح علی علی کرتے ہیں، خدا کی قسم اس طرح کوئی علی علی نہیں کرتا. تو مقتدر سامعین حضرات، اہل سنت و جماعت کا جو بیانیہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت جس طرح اہل بیت کو مانتے ہیں، خدا کی قسم اگر عدل کے ترازو پہ تولا جائے، غور کیا جائے، تو اس انداز میں سب سے جو بہترین انداز میں، حقیقی انداز میں جو اہل بیت اکرام کو مانتے ہیں، صحابہ کبار کو مانتے ہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہیں. تو اسی انداز میں مقتدر سامعین حضرات سرکار نے بھی جو بیان فرمایا، تو پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ سرکار نے اپنی نسبت کی وجہ سے اہل بیت کی محبت کا حکم فرمایا ہے کہ میری نسبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے پیار کرو، میرے صحابہ سے پیار کرو. اللہ اکبر جل شانہ. خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی جس کو بھی ملا ہے وہ اللہ سے ملا ہے. جس کو بھی جس ذات کے پاس بھی اختیارات ہیں، چاہے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں. اللہ اکبر. یہ توحید کا ایسا سبق ہے جو میدان کربلا میں امام حسین نے پڑھایا ہے کہ جس توحید کو بچانے کے لیے میں نے اپنا سر دیا تھا، آج 1400 سال کے بعد میرے غلام اس توحید پر عمل کر رہے. فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور فرمایا پھر مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس انداز میں کہ اللہ کی ذات کا جو رتبہ ہے سبحان اللہ، پھر سرکار کا، اور پھر سرکار کے صدقے سب کے رتبے ہیں. سیدہ زہرا پاک کی شان ہے تو سبحان اللہ بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے. کیا بات ہے. اللہ اکبر جل شانہ. بیان سے باہر ہے لیکن پھر بھی حدود ہے. حضرت مولا علی کی شان ہے سبحان اللہ، حضرت امام حسن پاک کی شان ہے سبحان اللہ، اہل بیت کرام صحابہ کی شان ہے سبحان اللہ، لیکن سرکار کی وجہ سے ہے. کس وجہ سے ہے؟ بولیے. یہ دوسرا مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ سرکار کی وجہ سے سب کی شان ہے. تو اب جب سرکار کی وجہ سے ہے تو سرکار سے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا بیانیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی کی شان ہے. کیا شان بیان ہوتی ہے؟ ہم بندے سمجھتے نہیں تو کہتے ہیں بلہ بلہ بڑی شان بیان کر رہے ہیں. کیا شان ہے جی؟ حضرت علی کی شان سبحان اللہ. کیا کہ مولا علی کی یہ شان ہے کہ حضور کی قسمت کہ انہیں مولا علی جیسا خلیفہ ملا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟
حضور کی قسمت کے انہیں مولا علی جیسا خلیفہ ملا ہے، حضور کی قسمت کے انہیں حسین جیسا نواسا ملا ہے، حضور کی قسمت کہ انہیں امام حسن جیسا نواسا ملا ہے، حضور کی قسمت کہ انہیں سیدہ زہرا پاک جیسی بیٹی ملی ہے. حضور کی قسمت نہیں، یہ بیانیاں درست نہیں. ہم کہتے ہیں زہرا پاک کی، مولا علی کی، حسنین کریمین کی بڑی شان ہے، لیکن سچا اور ستھرا بیان یہ ہے، سیدھا بیان یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے کہ مولا علی کی قسمت کے انہیں حضور جیسے آقا ملے ہیں. اب حضرت امام حسن پاک کی، حسین پاک کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے. اللہ اکبر کہ جب آپ کی شانوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی بڑوں کی پگڑیاں گر جاتی ہے. اللہ اکبر جل شانوں کے جن کی شان میں سرکار نے کیا کچھ بیان فرمایا ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن حضور کی وجہ سے ہے، سرکار کی وجہ سے ہے، سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر جل شانوں. تو بیانیہ یہ دوست نہیں کہ حضور کی قسمت کے انہیں حسین جیسا، حسن جیسا نواسا ملا ہے. بیانیہ یہ درست ہے کہ امام حسین کی قسمت کے انہیں حضور جیسا نانا ملا ہے. حضرت امام حسن کی قسمت کہ انہیں حضور جیسا، سیدہ زہرا پاک کو کروڑوں سلام ہیں، لیکن صراط مستقیم یہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک کی شان قسمت کہ انہیں حضور جیسا والد ملا. یہ آپ اس کو لائٹ نہ لیں. ان جملوں میں یہ قسمت بیان کرنا کہ سرکار کی قسمت، اس سے مراد یہ ہے کہ مولا علی کی وجہ سے سرکار کو شان ملی ہے. یہ باقاعدہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے یہ روافض کا کہ حسنین کریمین کی وجہ سے سرکار کو مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے. اس کو لائٹ نہ لیا کریں. حضرت حسنین کریمین، مولا علی شیر خدا، صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا مرتبہ ہے، فاروق اعظم کا بڑا مقام ہے، دیگر صحابہ کا بڑا مقام ہے، ہستیوں کا بڑا مقام ہے. اللہ اکبر جل شانہ. لیکن جس کو مرتبہ ملا حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا. وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اسی لہجے میں اللہ حضرت نے فرمایا زمین و زمان، فرمایا یہ انسان کیا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ، یہ فرشتے، رب کی جتنی مخلوق ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، فرشت قدم رسول چشم تمام امم. تم اہل بیت کا کہہ رہے ہو، فرمایا نبی اور رسول بھی آئے ہیں تو سرکار کے صدقے سے آئے ہیں. فرشت قدم رسول چشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے. قلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے. اور پھر حد کر دی اعلیٰ حضرت نے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، فرمایا صالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. اللہ اکبر جل شانہ. سرکار کی نسبت کی وجہ سے جسے مقام ملا ہے مرتبہ میں. اللہ پاک نے قرآن شریف کے اندر، سبحان اللہ، مکہ شریف کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. اللہ نے اپنا گھر وہاں بنایا ہے، رب کا گھر ہے، کعبہ ہے، وہاں مزدلفہ ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، انبیاء کی یادگاریں ہیں. لیکن جب رب نے بیان کیا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. محبوب مجھے مکے کی قسم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں صفا ہے، اس لیے نہیں وہاں مروہ ہے، وہاں رکن یمانی ہے، وہاں رکن شامی ہے، اس لیے نہیں. فرمایا اس لیے وانت حل بهذا البلد، فرمایا محبوب اس لیے کہ وہاں تیرے قدم لگے. آج یہ سبق پکا کے جاؤ. یہ اصل میں مسئلہ ہے.
اس سبق کی وجہ سے خارجی بھی گر گئے، اس وجہ سے رافضی بھی گر گئے. جب مرکز سے ٹوٹے ہیں تو پھر گرتے ہیں. مرکز اصل میں سرکار ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا مرکز نبی پاک ہیں. تو جب ہم سرکار سے اشد محبت کرتے ہیں تو پھر سرکار سے جو بھی منسوب ہے ہمارا محبوب ہے. کیوں سرکار کی آپ دیکھیں کہ خارجی کیوں گرا ہے؟ اس میں کمی سرکار کی محبت کی آئی ہے، مرکز سے اس کا رابطہ ٹوٹا ہے، اس لیے وہ یزید کے قصیدے پڑھتا ہے، اس لیے حضرت امام حسین کو باغی کہتا ہے، اس لیے مولا علی کا ذکر اسے اچھا نہیں لگتا. اور روافض کو کیا مار پڑی ہے؟ ان کا بھی مرکز سے رشتہ گرا ہے، تو اس لیے وہ سرکار سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. اور پھر دیگر وہ اپنی مرضی سے ہستیوں کو مانتے ہیں، اور نہ ماننے پہ ہیں تو صدیق اکبر کو بھی نہیں مانتے، فاروق اعظم کو بھی نہیں مانتے، عثمان غنی کو بھی نہیں مانتے. اللہ اکبر جل شان. کیوں کہ مرکز سے رشتہ کٹا ہے. اور سنی اس لیے کامیاب ہے، اس کی ہر وقت نظر گنبد خضرا پہ رہتے ہیں. گنبد خضرا پر نظر کی وجہ سے ہمارے سامنے جب صدیق اکبر نظر آتے ہیں تو ہمیں چاند نظر آتے ہیں. گنبد خضرا کی وجہ سے ہمیں فاروق اعظم چاند نظر آتے ہیں. گنبد خضرا کی وجہ سے ہمیں عثمان غنی کا حیا ہے. سرکار کی وجہ سے ہمیں نواسے اچھے لگتے ہیں، ہمیں اہل بیت اچھے لگتے ہیں، ہمیں صحابہ اچھے لگتے ہیں. اور صحابہ تو صحابہ ہیں، اہل بیت تو اہل بیت ہیں. سرکار کی وجہ سے ہمیں مدینے کے کتے بھی اچھے لگتے ہیں. حضرت بابا فرید نے ایسے ہی نہیں فرمایا. بابا فرید نے بڑے سادہ لفظوں میں ایک بات سمجھا دی. آپ عوارف الموارف شریف کا درس دے رہے تھے تو کسی نے پوچھا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ. ایک حدیث میں ہے کہ مکہ افضل ہے، ایک حدیث میں مدینہ افضل ہے، ایک حدیث میں جنت افضل ہے. تو کون سی حدیث صحیح ہے؟ فرمایا بندہ صحیح ہو تو حدیثیں ساری صحیح ہیں. عرض کی حضور مکہ بھی افضل ہے حدیث ہے، مدینہ بھی افضل ہے حدیث ہے، جنت بھی افضل ہے حدیث ہے، تو پھر اس کی تطبیق کیسے کریں گے؟ فرمایا ولی کے قدموں میں بیٹھو تو تطبیق ملتی ہے نا. نسبت ولی کے سینے سے ہو تو پھر پتہ چلتا ہے، پھر سیدھا راستہ نظر آتا ہے. آپ نے بیان کرنے سے پہلے ایک مثال دی. مسجد میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا جیسے ہم حال میں بیٹھے ہیں، اب یہاں پر جماعت ہو تو پہلی صف کون سی ہے؟ یہ پہلی صف ہے. اب فضیلت کس کی ہوگی؟ اگر یہ مصلی اٹھا کے سین میں رکھ دیا جائے، اس صف کو کوئی نہیں دیکھے گا، بلکہ اس صف پہ نماز پڑھنے والے کی ہوگی نہیں. فضیلت تو بڑی دور کی بات ہے. ایک بندہ کہے جی صف کی فضیلت ہے. بھئی اگر مصلی اٹھا کر باہر رکھا جائے تو اس صف پر نماز ہو جائے گی؟ فضیلت تو بڑی ہے صف کی. بابا فرید فرمانے لگے صف کی فضیلت نہیں، صف کی فضیلت مصلی سے ہے. مصلی کی وجہ سے صف کی فضیلت ہے. جو مصلی کے پیچھے صف ہوگی اس کی فضیلت ہے. فرمایا مصلی صحن میں ہے تو وہ صف اعلیٰ ہے، مصلی چھت پہ ہے تو وہ صف اعلیٰ ہے، مصلی گلی میں ہے تو وہ صف اعلیٰ ہے. اور فرمایا بات حضور کی نسبت کی ہے. فرمایا ایک حدیث ہے مکہ افضل ہے، ایک حدیث ہے مدینہ افضل ہے، ایک حدیث ہے جنت افضل ہے. فرمایا جب حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، جب حضور مدینہ میں مدینہ افضل ہے، جب سرکار کا مصلی جنت میں ہوگا جنت افضل ہو جائے گا. اب دیکھیں نا کہ جناب صدیق اکبر کا ذکر آتے ہمیں رونا آ جاتا ہے. آپ کی شان، عظمت، مقام جب اتنا ہم بیان کرتے تو وجہ کیا ہے؟ پیچھے کیا ہے؟ سرکار ہے. پیچھے کون ہے؟ بولو. سرکار کی وجہ سے ہے نا. میں ویسے یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بالکل سمجھانے کے لیے. اللہ اکبر. ویسے ہم انداز بھی ایسا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ سیدنا ابو بکر صدیق کلمہ نہ پڑھتے تو کسی کی زبان پہ نام آتا؟ بولو. ابو لہب حضور کا چچا ہے، قریشی ہے. ابو جہل آج کانفرنس اس کے نام کی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے سب کا ادب ہے. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے.
اور اس نظریے کی وجہ سے ہمیں ہر جو بھی ہے جس ہستی کو بھی ہم دیکھتے ہیں ہمیں کانٹے نہیں نظر آتے, ہمیں پھول نظر آتے. اللہ اکبر جل شانہ, اللہ اکبر. ملا علی قاری نے حد کر دی ہے. آج تگے تگے کے لوگ جناب صدیق اکبر پر بھونکتے ہیں نا, انہیں اصل میں حیا سرکار کا نہیں, نبی پاک کا حیا نہیں, اور خدا کا حیا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں شرطوں کی ضرورت نہیں, ہمیں وضو کی ضرورت نہیں, ہمیں قبلے کی ضرورت نہیں, ہم کسی چیز کو نہیں مانتے, بس ہم نے نام لینا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اصل میں سرکار کی حیا نہ ہونے کی وجہ سے آج سیدنا صدیق اکبر پر یہ آج کا جو ماحول ہے جس کے اندر یہ لوگ بھونک رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر, شان پر. اور اس حوالہ سے مقتدر سامعین آج پاکیزہ گھڑیاں ہیں, پاکیزہ دن ہیں, اور یہ پاکیزہ لمحے ہیں. لیکن ان پاکیزہ لمحوں میں بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, ان کتوں کی زبانیں بند کرو جو صدیق اکبر پر بھونکے, فاروق اعظم پر بھونکے, مولا علی پر بھونکے, حسنین کریمین پر بھونکے, صحابہ پر بھونکے, یا اہل بیت پہ بھونکے. اللہ اکبر جل شانہ. اس کو کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہے. کتا تو جب اصحاب کہف کے غار پہ بیٹھا تھا کتا, لیکن بھونکتا نہیں تھا. اللہ اکبر. وہ اصحاب کہف والا کتا وہ تو نہ بھونکا, لیکن آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر پر بھونک رہے ہیں, صحابہ اعتبار کی شان پہ اور اہل بیت کی شان پہ بھونک رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اس اعتبار سے مقتدر سامعین حضرات, ہم یہ اس کانفرنس میں پیغام محبت دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے یہ پاکستان ہے, یہ حضور کے غلاموں کا ملک ہے, یہ صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے. اور ادارے ہوش کے ناخن لیں کہ ایک بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسے بکواس کرتا ہے اور پھر اس کو تحفظ دیا جاتا ہے, اس کی گرفتاری کی بجائے اس کو باہر بھیجا جاتا ہے, دیگر معاملات کیے جاتے ہیں. آخر کیوں ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اہل سنت و جماعت پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان کے دل چھلنی اس لیے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی ہے. اور صرف اس کی آج یہ وضاحتیں دے رہا ہے نا کہ نہیں یہ نہیں تو یہ نہیں. اس کی پچھلی 20 ویڈیو اٹھا کے دیکھو, اس نے سیدنا صدیق اکبر پہ معاذ اللہ لعنت بھیجی ہے, حضرت فاروق اعظم پہ معاذ اللہ اس نے لعنت بھیجی ہے. ویڈیو کلپ موجود ہے. اصل میں انہیں حضور کا حیا نہیں, سرکار کا حیا نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملات. اور ملا علی قاری نے حد کر دی ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں یہ حدیث پڑھ لو, من زار قبری وجبت لہو. ہائے ہائے ہائے. فرمایا یہی حدیث پڑھ لو. کیا فرمایا؟ جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس پر میری شفاعت. بولو کیا ہے؟ میں جاؤں, آپ جائیں, کوئی بھی بندہ جائے, ایمان کی حالت میں جب جاتا ہے, روزے کی زیارت کرتا ہے, جالیوں کی زیارت کرتا ہے, تو اس کو اس حدیث کے مطابق یہ شرف ملتا ہے. بولو نا یار, ملتا ہے. اللہ اکبر. یہاں پر حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں 1400 سال کے بعد میں جاؤں, تو جائے, کوئی جائے, وہ صاحب ایمان اور روزے کی زیارت کرے تو اس پر نبی پاک کی شفقت کی وجہ سے شفاعت واجب ہے. تو فرمایا غور کر, جو 1400 سال سے اندر تو یار لیتے ان کا کیا مقام ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو اور میرے پیار کی وجہ سے ان سے پیار کرو. اللہ اکبر. اور یہی انداز اللہ پاک نے قرآن شریف. اب سورہ عادیات اٹھائیں, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. آپ ترجمہ جا کے پڑھ لیں, میں صرف اشارہ کرنے لگا ہوں. وہ قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. کتنی قسمیں؟ 1 2 3 4 نہیں, 5 قسمیں ارشاد فرمائی. فرمایا محبوب آپ تو آپ ہے نا, آپ کے صحابہ کی تو بڑی شان ہے نا. فرمایا آپ کے صحابہ کے گوروں کے قدموں کے سموں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں مجھے تو وہ بھی اچھی لگتی ہیں, مجھے تو ان کی بھی قسم. تو یہ انداز اللہ پاک نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے کہ سرکار سے منسوب جو چیز ہے وہ اللہ کی محبوب ہے. اسی لیے سرکار کے قدموں کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی. قدموں کی وجہ سے اللہ نے مکے کی قسم ارشاد فرمائی. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. فرمایا محبوب آپ کے قدم یہاں پر لگے ہیں. اب میں یہاں پر
آج خاص دن ہے، خاص گھڑیاں ہیں اور خاص بات ہے. دیکھو اہل سنت جیسا نظریہ اور عقیدہ، کیونکہ ہمارا مرکز سرکار ہے نا، یہ چیز میں نے بیان کی ہے. اب صرف تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. جسم کے اعتبار سے، پورے جسم کے اعتبار سے، ویسے تو سرکار کی ہر جہت نرالی ہے نا، ہر جہت نرالی ہے، لیکن ان کی ذات کے جسم کے اعتبار سے چہرے مبارک کی شان زیادہ ہے قدمین سے. ایسے ہی ہے، آنکھوں کی، زبان کی، یہ پھر سرکار کی ذات کے حوالے سے. ویسے ہمارے پاس تو کوئی ترازو ہی نہیں کہ ہم سرکار کے بال مبارک کو بھی تول لیں، سرکار کے لعاب کو بھی ہم تول لیں. اللہ اکبر، سرکار کے بول کو بھی نہیں تولا جا سکتا. سرکار کی تو عظمت ہی بڑی، لیکن ذات کے اعتبار سے پاؤں مبارک سے چہرے کی، پھر زبان کی شان. بولو، کاش میں جو سمجھانے لگا ہوں آپ سمجھ جائیں. جن کے قدموں کی اتنی برکت ہے کہ قدم مکے میں لگیں تو پورے مکے کی قسم رب ارشاد فرمائے اس حسن و حسین کا کیا مقام ہوگا جن کی زبانوں کو سرکار نے چوسا ہے. اللہ اکبر، کہ زبان چوس رہے ہیں سرکار. اللہ اکبر. اور جن کی عظمت اور شان کہ ابھی وقت نہیں کہ میں بیان کروں. اللہ اکبر جل شانہ. جامع ترمذی شریف میں حدیث ہے، سرکار تشریف فرما ہے اور ایک انسانی شکل میں ایک شخص آیا، سلام کر کے تھوڑی دیر بیٹھا پھر چلا گیا. اللہ، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. سرکار نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا تمہیں پتہ یہ کون آیا ہے؟ صحابہ کے بارے رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات گرامی نے کیا عرض کی؟ اللہ ورسولہ اعلم. یہاں پر بھی جو جملہ ہے اس میں بھی صحابہ کا عقیدہ کیا نظر آتا ہے. یہ بھی کہہ سکتے اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا ترمذی شریف اللہ ورسولہ عالم. اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے پاس رسول اللہ بھی جانتا ہے. یہ کہہ کر صحابہ خاموش ہو گئے اور سرکار نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض. حضور نے فرمایا یہ فرشتہ تھا، یہ فرشتہ تھا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے. قط قبل هذه الليلہ. فرمایا اس رات سے پہلے کبھی نہیں آیا، یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ آیا ہی نہیں. لیکن آیا کیوں ہے؟ دیکھو اہل بیت کی شان کا اہتمام رب کس طرح کر رہا ہے کہ کبھی فرشتہ نہیں بھیجا اور ایک فرشتہ صرف یہ پیغام دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے بھیجا. کیا خوشخبری؟ فرمایا پہلی تو بات یہ ہے استأذن ربہ ان یسلم علیہ. فرمایا پہلی تو بات یہ کہ فرشتہ اس لیے آیا ہے کہ رب نے سلام بھیجا ہے کہ مجھے رب کا سلام بھیجے، یہ رب سلام ارشاد فرما رہا ہے. اور دوسرا یبشرنی، مجھے خوشخبری دے. کیا؟ بأن فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وأن الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یقیناً بولنے میں ہو سکتا ہے آپ کی عدم توجہ ہو، لیکن اس حدیث کو سن کر تو سینے ایسے روشن ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ فرشتہ آیا تھا، اس سے پہلے یہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا، پہلی مرتبہ آیا ہے اور یہ دو کام کرنے کے لیے آیا ہے. ایک تو مجھ پہ سلام رب کا بھیجنے کے لیے آیا ہے، پیغام دینے کے لیے آیا ہے، اور دوسرا خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور میرے شہزادے حسن و حسین فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر جل. یہاں سے مقتدر سامعین حضرات ایک بات بڑی محبت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث شریف سے میرے ذہن میں آ گئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. بات یہ تھی، اس محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سرکار کی عظمت اور شان، مقام اور مرتبہ، سبحان اللہ. فرشتہ آیا ہے خوشخبری دینے کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان بیان کرنے کے لیے اور امام حسن پاک اور حسین پاک کی شان بیان کرنے کے لیے. لیکن پہلے سلام کیوں سرکار پر بھیجا ہے؟ یہاں پر محدثین فرماتے ہیں اس سے پتا چلا کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے نبی پاک کو سلامی دینی چاہیے.
نبی پاک پر سلام بھیجنا چاہیے. اور اس حدیث شریف کے تحت میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں, آپ کی سمجھ شریف میں آیا تو آپ کے چہرے مزید کھل جائیں گے. آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اے جی درود پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں پڑھنا چاہیے یا ایسے کرنا چاہیے, یہاں کہاں لکھا ہے, کیا لکھا ہے, کدھر لکھا ہے, اللہ اکبر جل شانہ, تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے درود و سلام پڑھو. اللہ نے فرمایا پہلے سلام بھیجنا ہے, پہلے محبوب کو سلام دینا ہے. اللہ اکبر. تو پتا چلا کہ ہر اچھے کام سے پہلے درود و سلام پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہ خاص عنایت سے یہ سوچ عطا فرمائی, جس سوچ کو عقیدہ کہہ لو, ایمان کہہ لو, نظریہ کہہ لو, وہ نظریہ جس کو اجتماعی طور پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ کہتے ہیں, جس نظریے کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ سرکار کی ہر نسبت کا ادب ہے, سرکار کے صحابہ کا ادب ہے, اہل بیت کا ادب ہے, سرکار کی ازواج پاک کا ادب ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر نسبتوں کا ادب ہے. میں نے چند پیغام آپ کے سامنے دیے. پہلا پیغام خلاصے کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ, پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے نبی پاک کی محبت, نبی پاک کی محبت کی وجہ سے اہل بیت کی محبت, اور نبی پاک کی محبت کی وجہ سے صحابہ کبار کی. جس سینے میں یہ محبتیں کٹھی ہو گئی سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت کو وہ نظریہ اور وہ عقیدہ نصیب ہے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اہل بیت اکرام کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں